عزیز طلباء، پردہ نشین خواتین اسلام مردان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما سرمدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات سامعین کرام، تقریر کا وقت نہیں ہے، مزید گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے دعائیہ کلمات کے لیے نہیں بلکہ بزرگوں سے دعا لینے کے حاضر ہو گیا۔ مدرسے کو دیکھ کر، اساتذہ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر اور اچھی تعداد میں طلباء کی فراغت دیکھ کر دل باغ باغ ہوا اور بڑی خوشی ہوئی، بہت مسرت ہو رہی ہے۔ بہت سارے مدرسے ہمارے ضلع میں، ہمارے جوار میں، ہمارے صوبے میں چل رہے ہیں۔ ان میں بہت سے مدارس ایسے ہیں جہاں 15-16 بچے ہی رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ مدرسہ غوثیہ بدر العلوم کی خصوصیت ہے اور اس کی امتیازی شان ہے کہ 16 بچے یہاں سے حافظ قرآن پڑھ کر کے نکل رہے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، نظر بد سے اور حاسدین کے شر و فساد سے حفاظت فرمائے، اور مدرسے کا جو کام ہے، چھت کی ڈھلائی ہے، اس کے لیے بھی ہم سب کو دعا بھی کرنی ہے اور ہم سب کو کوشش بھی کرنی ہے۔ آج کلیکشن میں نے دیکھا، جتنی جو امید تھی اتنا کلیکشن نہیں ہوا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ کلیکشن اچھی مقدار میں ہوگا اور ڈھلائی کا کام آسان ہو جائے گا، لیکن ابھی مجلس میں جو ہوگا اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، بہت کم تعداد میں مقدار میں کلیکشن ہوا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بستی کے لوگ تو کوشش کر ہی رہے ہیں اور لکھائے بھی ہوئے ہیں، دیکھ کے بھی دور دراز سے جو لوگ آئے ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد مدرسہ کو بھول مت جائیے گا، فراموش مت کیجیے گا، بلکہ یاد رکھیے گا اور ہو سکے تو 25 فروری کو اس کی ڈھلائی ہونے والی ہے، اس سے پہلے مٹیریل کی شکل میں ہو یا نقد کی شکل میں ہو، آپ مدرسے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور پیش کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ مدرسہ کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ کا سامان ہے، صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے۔ مدرسے میں آپ کے پیسے جو لگ جائیں گے، آپ کی اینٹ لگ جائے گی، آپ کا سیمنٹ لگ جائے گا، آپ کا بالو لگ جائے گا، آپ کی مٹی لگ جائے گی، لوہا لگ جائے گا، تو مرنے کے بعد قیامت تک آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ جب تک اس مدرسے میں قال اللہ و قال رسول کا درس چلتا رہے گا، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مدرسے کی تعمیر میں حصہ لینا اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، دونوں میں فرق ہے۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے سے بھی ثواب ملتا ہے، وہ بھی صدقہ جاریہ، لیکن مدرسے کی تعمیر میں حصہ لینے سے صدقہ جاریہ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے، حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی مسجد بنوائی تو اس مسجد میں جو لوگ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا، جو لوگ عبادت کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، جو لوگ تلاوت کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، نیکی کا کام کریں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن وہی لوگ دوسری مسجد میں اگر جا کے نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، تو پھر آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن
تو بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ مدرسہ میں خرچ کرنے سے صدقہ جاریہ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور اس میں بڑی برکت ہوتی ہے اور ثواب کا میٹر بہت زیادہ آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے مدرسے کو پڑھانا چاہیے، مدرسے کو ترقی دینا چاہیے، مدرسے کو مضبوط و مستحکم کرنا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا کی بقا مسلمانوں سے ہے اور مسلمانوں کی بقا دینی اداروں سے ہے۔ دنیا کی بقا مسلمانوں سے ہے اور مسلمانوں کی بقا دینی اداروں سے ہے۔ اس لیے دنیا کی سلامتی چاہتے ہو، دنیا کے تحفظ چاہتے ہو، دنیا کی بقا چاہتے ہو تو مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ جب تک مسلمان ہے دنیا قائم ہے۔ جس دن اس دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے دنیا ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی بقا مسلمانوں سے ہے اور مسلمانوں کی بقا دینی اداروں سے ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دینی اداروں سے ہم آپ کو پیار ہونا چاہیے، دینی اداروں سے لگاؤ ہونا چاہیے، دینی اداروں سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، دینی اداروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ اگر اپنے مال سے، اپنے پیسے سے، اپنی دولت سے دینی ادارے کے فنڈ کو مضبوط کرنے کی صلاحیت نہیں بھی رکھتے ہیں، کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ آپ اگر دینی ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھ لیں گے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا اور آپ کے لیے بخشش کا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مدرسہ غوثیہ ہے، مدرسہ غوثیہ ہے، مدرسہ غوثیہ غوث پاک کا مدرسہ ہے، غوث پاک سے نسبت رکھنے والا مدرسہ ہے۔ غوث پاک کے زمانے میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا اس کے باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ علماء سے رابطہ کیا، علماء کی طرف رجوع کیا، علماء سے دریافت کیا کہ حضرت میرے باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میں نے خواب میں دیکھا، میرے باپ کی قبر سے عذاب کیسے اٹھے گا، آپ بتا دیں۔ وہ علماء اپنے اپنے علم کے مطابق بتاتے رہے، تسلی نہیں ہوئی۔ کسی نے کہا کہ ادھر ادھر مت بھٹکو پھرو، سیدھے بغداد شریف چلے جاؤ، غوث اعظم کی بارگاہ میں ان کا کرم ہو جائے گا تو تمہارے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ تو وہ شخص جو ہے غوث پاک کی بارگاہ میں بغداد میں حاضر ہوا اور اپنی عرضی غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتوں کو سن کر مراقبے میں آپ چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آنکھوں کو کھولا، سر کو اٹھایا، آنکھوں کو کھولا، اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ نے میرے پیچھے کبھی نماز پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں پڑھی ہے۔ پھر حضور غوث پاک مراقبے میں گئے، کچھ دیر کے بعد سر کو اٹھایا، آنکھوں کو کھول کر پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کو میرا خرقہ پہننے کو ملا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں حضور ایسا بھی نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مراقبے میں گئے اور کچھ دیر کے بعد سر کو اٹھایا اور آنکھوں کو کھول کر کے فرمایا جاؤ تمہارے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیا گیا، تمہارے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے بتایا کہ تمہارا باپ ایک مرتبہ میرے مدرسے کے سامنے سے گزر رہا تھا، اس نے محبت کی نظر سے مدرسے کو دیکھ لیا تھا، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ تمہارے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ مدرسہ میں دینے لینے سے ثواب ملتا ہے، دینے لینے سے صلہ ملتا ہے، دینے لینے سے برکت ملتی ہے، فیض ملتا ہے، کامیابی ملتی ہے۔ اگر دینی ادارے کو، دینی مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھ لیں گے تو بھی محروم نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اگر گناہ کی وجہ سے قبر میں عذاب میں مبتلا بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے گا اور رہائی عطا فرما دے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مدرسہ غوثیہ کو ہر روز ترقی عطا فرمائے اور نظر بد سے محفوظ رکھے، آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، دشمنوں کے شر و فساد سے حفاظت فرمائے اور ترقیوں سے ہمکنار فرمائے۔ مدرسہ کے سربراہ حضرت علامہ مولانا سلام اللہ صاحب کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، بڑی جانفشانی کے ساتھ اور بڑی کوشش اور بڑے مساعی کے ساتھ مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں، برسوں سے خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے اس کاوش پر ان کو بے پناہ اجر عطا فرمائے گا اور مدرسہ کے سارے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالا مال فرمائے اور مدرسہ کے سارے معاونین پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے اور آفات و بلیات سے بچائے۔ گنجائش نہیں ہے
وقت کی قلت ہے. ہمارے نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الشریف کو دوشنبہ مبارکہ کے دن صبح 7 کے وقت مکہ شریف میں حضرت آمنہ کی گود میں انتہائی انوکھی نرالی شان و شوکت کے ساتھ پیدا ہوئے. آپ پیدا ہوئے تو آسمان کے ستارے زمین پر آ گئے. آپ کی ولادت ہوئی تو کعبہ شریف آپ کے گھر کی طرف جھک گیا. آپ پیدا ہوئے تو فرشتوں سے پورا مکہ چمکا گیا. آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی رب تبارک تعالیٰ کا سجدہ آپ نے فرمایا اور سجدے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح پڑھی. آپ عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے بلکہ رب تبارک تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے پیدا ہوئے. عام بچوں کی طرح ناپاکی کی حالت میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ آپ طیب و طاہر اور گزر دیے ہوئے پیدا ہوئے. آپ پیدا ہوئے تو فرشتوں نے در مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھا. ہم سب کھڑے ہو جائیں. اچھا الحمدللہ ابھی ہمارے